بات کرتے ہیں حسینیت سے مراد کیا ہے، مہدویت سے مراد کیا ہے، اور اس موضوع کا آج کے ٹائم میں کیا ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ جب واقعہ کربلا ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ کربلا ایک خاص جغرافیہ میں رونما ہوا، خاص ٹائم میں رونما ہوا، بہت ہی کم مدت میں ظہر عاشور سے عصر عاشور تک امام حسین اور اصحاب حسین شہادت پر فائز ہوئے۔ جغرافیہ کے لحاظ سے ہم اور آپ دیکھیں خاص مکان میں، سرزمین عراق میں، شہر کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ نے معجزہ حسین ابن علی نہ یہ واقعہ مکان میں محدود رہا نہ زمان میں محدود رہا۔ آج ہر زمانہ حسین کا ہے، ہر مکان حسین کا ہے۔ آج روز 40 ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ 20 کروڑ سے زیادہ یا 2 کروڑ سے زائد لوگ وہاں پہ ابھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی اب بھی باقی ہیں، حسین ابن علی کے یہ مشن اب بھی باقی ہے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو دیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ محمد والا یاد عزیزان گرامی، یہ حسینیت وہ واحد موضوع ہے جس پہ مسلمان غیر مسلمان سب لوگ مطالعہ کر رہے ہیں۔ عیسائی بہت بڑا رائٹر ہے آنطوان بارا، وہ اپنی کتاب، انہوں نے کتاب لکھی امام حسین فی فکر المسیحی، حسین مسیحیوں کے نگاہ میں، ہم مسیحی لوگ امام حسین کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے مہم ہے۔ جب ان سے انٹرویو لیا گیا، جب آپ اس کتاب کو لکھتے تھے تو کس طرح آپ لکھے، تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ کتاب لکھی نہیں گئی، میں ایک سطر لکھتا تھا، روتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کیونکہ واقعاً وہ ظلم و شدت جو ان کے ساتھ کی گئی ہے کسی اور قوم کے ساتھ بھی ہوتی کوئی برداشت نہیں ہے، لیکن وہ اس کتاب میں ایک میسج دیتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص ہم عزاداروں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں فخر کرو، تمہارے پاس حسین جیسی شخصیت ہے، اگر حسین ہمارے پاس ہوتے تو ہم حسین کی اس پرچم کے تلے اپنے اس مسیحی مذہب کو پوری دنیا میں پھیلاتے، ہم امام حسین کے پرچم کو لے کے آگے آگے چلتے اور اپنے مذہب کو دنیا والوں کے لیے پھیلا دیتے۔ تم فخر کرو، تمہارے پاس حسین جیسی شخصیت موجود ہے۔ اور آج ہم اور آپ اپنی جگہ پہ غور کریں، 2 مہینے 8 دن امام حسین کے غم میں ہمارے پوری فیملی، ہمارے خاندان، ہمارے محلے والے سب جمع ہو کے آتے ہیں، اور اس مجلس میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں قرآن سنایا جاتا ہے، احکام سنایا جاتا ہے، عقائد کی بات ہوتی ہے، حلال اور حرام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، صلہ رحم کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، احترام والدین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، انسان کے حقوق اور رائٹس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ یعنی یہ فرش عزا جس میں ہم اور آپ صرف عزاداری کی نیت سے آتے ہیں، لیکن جو علم ہم اور آپ کو مل جاتا ہے وہ بے قرار ہے۔ یہ حسین ابن علی کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی علم اور معنویت اور دین اور عقائد کے لیے سرچشمہ بنے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ لہذا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے فرش عزا کو اور بڑھایا جائے، عزاداری کو اور مہم بنایا جائے، عزاداری کے اصل مقصد کو لوگوں میں اجاگر کیا جائے۔ کیوں یہ عیسائی لکھنے پہ مجبور ہوا؟ کیوں بہت سے ہمارے ہندوستان کے شاعر ہندو امام حسین پہ لکھنے پہ مجبور ہوئے؟ کیوں بہت سے غیر مذہب کے لوگ، غیر مسلمان، ہم اور آپ اگر کتاب لکھیں تو یہ مانا دیتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو امام حسین کو مانتے ہیں، تو مانا دیتا ہے کہ ہم اگر کوئی کتاب لکھیں تو ہمارا فرض ہے۔ لیکن غیروں کی کتاب لکھنا، غیروں کا امام حسین کی طرف توجہ ہونا، متوجہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اس دور میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، اس فرش عزا کو بہادر بنانا چاہیے۔
یہ فرش اعظم باہدف کیسے بنے گا؟ باہدف اس وقت بنے گا جب ہم امام حسین کے کارناموں کو سمجھیں، اور تب تک ہم امام حسین اور اصحاب حسین کو نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہم مطالعہ نہ کریں۔ آج ہماری یہ مجالس، ہماری یہ فرش اعظم، یہاں پہ امام حسین کی احادیث کا مطالعہ ہونی چاہیے۔ ہمارے عزادار ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جو ذاکر آ رہے ہیں، یہ خطیب آ رہے ہیں، یہ مولانا حضرات جو آ رہے ہیں، یہ علماء جو آ رہے ہیں، ہمیں امام حسین کے کس مقام کو، امام حسین جو آج کے دور میں وقت کے امام ہیں، جو حقیقی معنی میں صاحب فرش اعظم ہے، اس کو کس حد تک ہمارے اور آپ کے لیے معرفی کراتے ہیں۔ کیونکہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آج ہم اور آپ وقت کے امام حسین کو سمجھیں، وقت کے امام کو سمجھیں، اپنے وقت کے امام، امام برحق منجی عالم بشریت امام مہدی کو سمجھیں۔ مولا کب ظہور فرمائیں گے؟ مولا کی علامت ظہور کون کون سے ہیں؟ اور مولا جب تشریف لائیں گے تو کون اس دنیا میں کیا چینجنگ آئے گی؟ ہم اور آپ کی جو منتظرین امام مہدی، ہم اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اور آپ میں اور دوسرے میں کیا فرق؟ اگر ہم اور آپ بھی مولا امام سے غافل رہے، ہمارے لبوں پہ مولا کا نام نہ ہو، صبح و شام مولا کی یاد نہ کریں، ہم اٹھتے وقت السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان نہ کہے، تو پھر ہم اور دوسروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اس فرش اعظم پہ آنے کے بعد ہم اور آپ اگر بدل نہیں گئے تو پھر کیا؟ پھر ہم اور آپ اس فرش اعظم پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف آپ یہاں پہ آتے ہیں تبرک کی نیت سے؟ نہیں۔ کیا صرف اس فرش اعظم پہ آپ آتے ہیں کہ صرف ذہنی لذت لے کے واپس چلا جائے؟ نہیں، بلکہ آپ اس فرش اعظم پہ آتے ہو کہ کچھ ذمہ داری لے کے جائیں۔ جس طرح کربلا والوں نے ذمہ داری نبھائی، اس لیے ان کا نام آج تک چرچے میں ہے، ویسے ہی آخری زمانے کے امام زمانہ کے اصحاب و انصار کو بھی ذمہ داری نبھانی ہے، کردار نبھانی ہے۔ اب یہ ہے آج کا موضوع، اس لیے حسینیت، اس لیے مہدویت۔ حسینیت امام حسین کے نام سے ہے، حسین سے حسینیت، یعنی وہ تمام تعلیمات، وہ تمام عقائد و افکار، وہ تمام آئیڈیالوجیز جو امام حسین اور کربلا کے قیام کے بارے میں ان سے کہتے ہیں حسینیت۔ مہدویت امام مہدی کے نام سے لیا گیا ہے، یعنی وہ تمام عقائد، وہ تمام افکار، وہ تمام تعلیمات جو امام مہدی اور ان کے قیام سے مربوط سے کہتے ہیں مہدویت۔ واضح ہو گئے یہاں تک؟ اب موضوع واضح ہو گیا کہ مہدویت اور حسینیت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حسینیت ابتدا ہے، مہدویت انتہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، امام حسین اور اصحاب حسین نے ابتدا کی ہے، امام مہدی اور امام مہدی کے لشکر کو انتہا کرنا ہے۔ امام حسین اور اصحاب حسین نے دین کو بچایا ہے، امام مہدی اور امام مہدی کے اصحاب کو دین کو پوری کائنات پہ اجرا کرنا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب دین کو اجرا کیسے کریں گے ہم اور آپ؟ جب تک ہمیں دین کے علم نہ ہو۔ آپ سائنس کو پڑھتے ہیں تب سائنس کے بارے میں بول سکتے ہیں، آپ کیمسٹری کو پڑھتے ہو تب کیمسٹری کے بارے میں بول سکتے ہیں، آپ فزکس پڑھتے ہو فزکس کے بارے میں بول سکتے ہیں، نظریہ دے سکتے ہیں، ہے نا سر؟ اسی طرح آپ دین کی باتیں یا دین کو جامعہ میں عملی تبھی کر سکتے ہو جب آپ دین کو پڑھو گے، دین کو سیکھو گے۔ اور یہ دین کہاں ملے گا؟ اور یہ دین ہم اور آپ کو صرف مجلس میں آ کے چلے جانے سے ہم یاد نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یاد آوری ہے، مجلس صرف یاد آوری ہے کہ ہم اور آپ بھولے نہیں۔ دین سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے زمانے میں موجود علماء سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ اور آپ کی فیملی مہینے میں ایک بار ایک عالم دین کے سامنے جامع ادب طے کریں، کہیں مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا بیٹا نماز پڑھے گا، میری بیٹی نماز پڑھے گی، آپ بتائیے ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں مولانا ہم توحید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم امام حسین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم وضو ایسے کرتے ہیں، ہم تیمم ایسے کرتے ہیں،
بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ عزیزان ایمان، میں ایک ادنا سا طالب علم کے عنوان سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک چھوٹا بھائی ہوں، عرض کر رہا ہوں، جب تک ہم دین کو امپورٹنس نہیں دیں گے، دین کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ہماری نسلیں دیندار نہیں رہ سکتی۔ آپ بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے، یونیورسٹی چیک کیا جاتا ہے کہ کہاں میرا بچہ صحیح پڑھے گا، اسکول کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس اسکول میں تعلیم صحیح دے رہے ہیں یا نہیں۔ آپ اپنی دنیا کے لیے دنیاوی تعلیم میں آج بچے کو دنیاوی تعلیم سکھائیں گے تو اس میں آپ کو مال ملے گا، دولت آئے گی، پراپرٹی بنے گی، آپ کی بینک بیلنس بڑھتا جائے گا، توجہ کیجیے گا، آپ مالدار بنیں گے، آپ محل خریدیں گے، آپ کی دنیا اچھی بنے گی، لیکن دنیاوی تعلیم میں آخرت نہیں بنے گی۔ آج کی اس مغربی تہذیب کی جو بیوروکریسی تعلیم سسٹم ہے، اس میں آپ کے بچے دیندار نہیں ہو سکتے، تو لازم ہے جتنا خرچہ ہم دنیا سکھانے کے لیے بچوں پہ کر رہے ہیں اس کا 50% دین سکھانے کے لیے کریں۔ ان باتوں پہ سبحان اللہ کہہ دیجیے نا، یہ باتیں سبحان اللہ کہہ دیجیے، یہ باتیں سبحان اللہ بھی کہیں اور لبیک بھی کہیں، مولا حسین سے دعا کریں کہ مولا یہ جو باتیں میں سن کے جا رہا ہوں یہ اتمام حجت ہے میرے لیے کہ میں اس پہ عمل کروں۔ عزیزان ایمان، جب تک ہم اور آپ دقت نہیں کریں گے، ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے، ہمارے بچے تب تک، آج یہاں پہ کے بچوں کو اٹھا کے آپ لوگ اشعار پڑھاتے ہیں، بچے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ یہ چیز مہم ہے، آپ بچوں سے حدیث قصہ پڑھواتے ہیں، بچے سیکھ جاتا ہے یہ مہم ہے، بچوں سے قرآن پڑھواتے ہیں تو یہ بچہ سیکھ جاتا ہے کہ قرآن مہم ہے۔ اب وہ بچہ جب سمجھے گا کہ قرآن مہم ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس قرآن پہ تحقیق کرنا شروع کرے گا، پڑھنا شروع کرے گا۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ سب کے سب حوزے میں چلے جائیے اور دین سیکھیے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن کم سے کم جوانوں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مشخص کیجئے قرآن اور حدیث اور امام زمان کے لیے۔ سلام کے امام زمان آواز مرندہ سلام۔ لہذا اگر ہم اور آپ دینی ٹاپکس پہ اہمیت نہیں دیں گے تو آج سے ہر والدین، ہر جوان یہ ارادہ کرے کہ میں صبح میں اٹھوں گا، کم سے کم میں قرآن کی 20 آیت، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ علامت یہ ہے کہ وہ 20 آیتیں روزانہ پڑھیں، اور آپ میں سے ہر ایک الحمدللہ قرآن کو سمجھتے ہیں، احادیث کو سمجھتے ہیں، ترجمہ ہے ہندی میں، انگلش میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں، اب بھی ہم غافل رہے، اب بھی ہم قرآن سے غافل رہیں، اب بھی ہم قرآن کو نہ پڑھیں تو ہم اور آپ سے زیادہ مجرم اس دنیا کا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی بہترین کتاب ہمارے پاس قرآن، کائنات کی بہترین امام افضل الانبیاء ہمارے پاس، پیغمبر کی رسالت ہمارے پاس، بہترین امام ہمارے پاس۔ دنیا کی کوئی قوم یہ چیلنج نہیں کر سکتی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پیور ہے، وہ ایتھنٹک ہے، سوائے شیعہ مذہب کی جو یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی مہم ہے، ہمارے پاس جو نبی ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے، ہمارے پاس جو امام ہے وہ بھی کائنات کے امام ہے۔ کائنات میں کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی سوائے ہمارے کہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں اگر منجی عالم بشریت ہے تو ہمارے پاس، جو اس پوری دنیا کو نجات دیں گے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ امام ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ اب اس امام کے ماننے والوں کو، وہ امام جو اس پوری کائنات پر حکومت چلائیں گے، آج آپ کے محلے کے سرپنچ کے لیے آپ قابل آدمی کو انتخاب کرتے ہو، آپ کے ہندوستان چلانے کے لیے بہترین کونسلرز کو آپ انتخاب کرتے ہو، بہترین ایمبیسڈرز کو آپ انتخاب کرتے ہو کہ ہندوستان کی حکومت اچھی چلے، ہے نا، پڑھے لکھے ہوں، سائنسدان ہوں، جس میں پولیٹکس کے ماہرین ہوں، جس میں سیاست مدار ہوں، جس میں تمام علمی شعبوں میں متخصصین ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، ان کو آپ انتخاب کرتے ہو ہندوستان کی حکومت کو چلانے کے لیے۔
تو وہ امام جو پوری کائنات پہ حکومت کریں گے، اس کے ماننے والوں کے، ان کے ایڈوائزر کے، ان کے پولیٹیکل سسٹم کو ایجاد کرنے والوں میں، ان کے ہیومن رائٹس پہ باتیں کرنے والوں کے پاس علم کتنی ہونی چاہیے؟ آج اگر ہم اور آپ نہیں پڑھیں گے تو امام درکار دے جائیں گے۔ کبھی ہم اور آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا کہ آج کے جو دور ہم اور آپ، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، کتنا مہم زمانہ ہے؟ ہمارے ائمہ نے دعا کی ہے کاش ہم آخر زمان میں ہوتے، اور ہم اور آپ اس زمانے میں ہیں، تو کردار نبھائیے نا، کردار نبھائیے۔ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں اتنے پوسٹ پہ لے جائیے کہ کائنات کے سب لوگ کہیں کہ اس سے آگے اور کوئی پوسٹ نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ ہمارے فرض ہے آج کے دور میں۔ آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے آپ جو خمس و زکات نکالتے ہو، ان وجوہات کو ان بچوں پہ صرف کرو، دینی تعلیم کو آگے بڑھاؤ، دنیاوی تعلیم کو آگے بڑھاؤ۔ اب ایک پوائنٹ بھی آپ کو بتا دوں، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا جو نعرہ لگایا گیا وہ ہمارا نہیں ہے، یہ رونسانس کے بعد غربیوں نے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں دی ہے۔ نہیں تو اسلام میں آپ کو فزکس سیکھنا بھی واجب ہے، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنا بھی واجب ہے، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا بھی واجب ہے، اسی طرح دینی قرآن اور احادیث کی تعلیم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ ہمارے یہاں بہترین ڈاکٹرز ہونی چاہیے، بہترین انجینئرز ہونی چاہیے، بہترین پولیٹیشنز ہونی چاہیے، بہترین وکیل ہونے چاہیے، یہ سب واجب ہے۔ اگر جس محلے میں، جس قوم میں ڈاکٹر نہیں، پوری قوم والوں پر واجب ہے کہ سب ڈاکٹر بنے۔ جس قوم میں اگر انجینئر نہیں ہے قوم میں، اس قوم کے اوپر واجب ہے صاحب کے سب انجینئر بنے۔ یہ ہے اسلام، بہت وسیع ہے۔ لہذا جناب گرامی، ہم اور آپ اگر اس گورنمنٹ میں جس میں پوری دنیا کو چلانا ہے، اس میں اگر کردار نبھانے ہیں تو علم ضرورت ہے۔ مولانا جی فرماتے ہیں جس کے پاس علم ہے وہ حاکم ہے، جو جاہل ہے وہ غلام ہے۔ مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے علم کا دامن چھوڑ دیا، اور افسوس ہے ان پر جن کی پہلی وحی یہ تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم اور آپ کو جو پہلی وحی ہمارے نبی پہ نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ پڑھو اللہ کے نام سے، اور وہ قوم آج بے بسی میں ہے، غلامی میں ہے، محتاج ہے۔ امام اگر ظہور نہیں کر رہے ہیں تو امام کے لیے زمینہ نہیں ہے۔ امام اگر ظہور نہیں فرما رہے ہیں تو اس میں ہم اور آپ کردار نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام زمانہ کو امام حسین کی طرح علی اکبر نہیں ملے، اصحاب و انصار نہیں ملے، حبیب جیسے اصحاب نہیں ملے، عباس جیسے بھائی نہیں ملے۔ ہم اور آپ کو وقت کے امام کے لیے بھائی بھی بننا ہے، اصحاب بھی بننا ہے، اکبر بھی بننا ہے، قاسم بھی بننا ہے، اور محمد بھی بننا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کی کردار کو نبھانی ہے امام زمانہ کے لیے۔ ہماری ماں بہنیں بے حجاب نہ ہوں، ہمارے ماں بہنوں کے حجاب میں اور غیروں کے حجاب میں فرق ہو، ان کے چال چلن میں اور غیروں کے چال چلن میں فرق ہو، ان کے آداب میں اور غیروں کے آداب میں فرق ہو۔ ہمارے ماں بہنیں اپنے گود میں جب بچوں کو پالے تو امام زمان کی یاد کرائیں کہ دیکھو بیٹے تجھے امام زمان کے لیے اصحاب و انصار بننا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں بہترین اپارچونٹی ہے کہ اگر ہم اور آپ روزانہ اپنی زندگی میں قرآن کی 20 آیتیں، آپ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں بچوں سے پڑھی، بیٹا پڑھ لو، ہم سب فیملی بیٹھ کے سنیں گے، 20 آیتیں پڑھ لو۔ اس کے بعد ہندی میں، انگلش میں، اردو میں وقت کے امام کے بارے میں لکھی گئی ایک کتاب آپ کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں ہمارے بچے، جوانوں، آپ لوگ اپنی زندگی میں وقت کے امام کو سمجھو، آپ امیدوار رہو گے۔ اگر وقت کے امام کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں تو ہم نا امیدی کے شکار ہو جائیں، اور جس دن مسلمان، جس دن ہم شیعہ نا امیدی کے شکار ہو گئے، ہماری نابودی سے پوری دنیا کی نا امیدی ہے، اور ہم اگر نابود ہو گئے تو پوری دنیا نابود ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو اس دنیا کو نجات دینے والے ہیں وہ ہم میں ہیں۔ لہذا جناب گرامی، اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مہذبیت
اس لیے مہم ہے. ان دو نہضتوں میں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کانفرنس ہوا شیعہ شناسی کے بارے میں کہ شیعہ کون ہے، دنیا کے دشمنوں نے شیعہ کون ہے کہہ کے کانفرنس رکھ دی. اس میں انہوں نے عنوان دے دیا کہ اب شیعوں کی حقیقت کیا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ جمع کیے گئے اسرائیل میں. جمع کرنے کے بعد اس میں آرٹیکل پیش کیے گئے ہیں. ایک شخص نے جو جرمنی کا تھا، خود امریکہ میں رہتا تھا جرمنی کا، اس نے آرٹیکل پیش کیا اور دشمنوں سے بتایا دیکھو اگر شیعہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہو آسان نہیں ہے. جو تیر تم شیعہ مذہب کے لیے مار رہے ہو، شیعہ مذہب اتنی اونچائی پہ ہے. اس نے کہا کہ شیعہ مذہب ایک پرندے کی طرح ہے جو اتنے اونچائی پہ ہے کہ تمہاری تیر کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. یہ غیر مذہب کی رسالت جو آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ کو پتا چلے کہ واقعا ہم وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس نے اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ کی. دیکھو کہا کہ تمہاری یہ تیر، تمہاری یہ شبہات، تمہاری یہ پروپیگنڈے شیعہ مذہب کو نابود نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں نے کہا کیا چیز ہے جو ہماری تیر کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. انہوں نے کہا شیعوں میں 3 چیزوں کا عقیدہ ہے. ان کے پاس اس پرندے کے 2 پر ہیں، ایک لال ہے اور ایک سبز ہے. سبز امام مہدی ہے جو عقیدہ مہدویت کو رکھتے ہیں، جو امام مہدی کے قائل ہیں. اور ایک عقیدہ ان کا جو انہوں نے کہا ایک سرخ پر ہے، اس سے مراد امام حسین اور حسینیت ہے. ان کے پاس ایک آزاداری ہے. ایک دوسری چیز ان کے پاس عقیدہ مہدویت، امام مہدی کے آنے کی جو یہ عقیدہ ہے، ظہور پہ جو امید ہے وہ دوسرا. تیسری چیز ان دونوں پر ان کی محافظت کے لیے مرجعیت ہے. کہا یہ آزاداری سالانہ تکرار ہوتی رہتی ہے، اس لیے ان کے جوان اگر بھٹک گئے ہوں تو آزاداری میں آتے ہی یہ پھر دوبارہ چارج ہو جاتے ہیں. یہ لوگ شاید پورے سال گناہ کرتے رہے، غفلت میں رہے، لیکن جیسے ہی فرش اعضاء پر آ جاتے ہیں فوراً طاقت میں آ جاتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے. لہذا تم شیعہ مذہب کو آسانی سے ختم نہیں کر سکتے ہو. کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جتنا بھی ظلم کرو گے تم لوگ، ان کے آزادخانوں کو مسمار کرو گے، ان کو ماتم کرنے نہیں دو گے، آزاداری نہیں کرنے دو گے، ان کو سینہ زنی کرنے نہیں دو گے، ان کے 1000 طرح کے الزامات تم لگاؤ گے. ان سب میں بھی یہ لوگ برداشت کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امام آئیں گے جو ان سب ظالموں کو ہمارے پاس ہے لیکن ہر انسان کی انسانیت کے لیے ہے. نعرے جتنا بھی انہیں اذیت دو گے، ان کے آزادخانوں کو بند کرنے کی کوشش کرو گے، ان کے جلوسوں کو بند کرنے کی کوشش کرو گے، لیکن ان سب کے باوجود یہ صبر کرتے ہیں کیونکہ انہیں امید ہے کہ فرزند زہرا، فرزند مہدی، فرزند علی، منتقم خون حسین آنے والا ہے جو ان تمام ظلم و ستم کو ختم کریں گے. کہا لیکن ان دونوں عقیدے کو جو ڈھال بنے ہوئے ہیں وہ مرجعیت ہے، وہ علماء ہیں، وہ مرجعیت ہے ان کی کہ یہ ان دونوں پروں کو بیلنس میں رکھتے ہیں. نہ آزاداری میں تفریق ہونے دیتے ہیں، نہ مہدویت کو بھولنے دیتے ہیں. یہ مرجعیت ہے جو انہیں ہر سال امام حسین سے بھی جوڑ دیتے ہیں، امام مہدی سے بھی جوڑ دیتے ہیں. مرجعیت کے کردار بے انتہا مہم ہے. ہم اور آپ آج یہ مرجعیت کون ہے؟ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. علماء کی قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں دنیا میں ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے. آپ صلی
صدقہ دیتے ہو اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے. آپ ماں باپ کا احترام کرتے ہو اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے. آپ ہمسائے کا احترام کرتے ہو اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے. آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہو اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے. یعنی آپ صدقہ دیتے ہو نیکی ہے. آپ غریب غربا یتیموں پر رحم کرتے ہو ایک نیکی ہے. اس سے بڑھ کر ایک نیکی ہے. یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے, اور جو انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے. یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں. یہ شہداء ہے, یعنی شہداء کے مقام سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہے. لیکن پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں یہ علماء, یہ مرجعیت, ان کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہی علماء ہے, یہی مرجع تقلید ہے جو ان کو شہید ہونے کے لیے تیار کرتے ہیں. یہی ان کی تعلیمات ہیں جو انہیں ان کے تعلیمات کے بنا پر یہ شہید اپنے آپ کو راہ خدا میں فدا کرتے ہیں. لہذا علماء کا درجہ بے انتہا بلند ہے. یہ مرجعیت جس کے خلاف آج ہر اہل غیر زبان کھول لیتے ہیں. اب یہ جو دشمنان دین انہوں نے کانفرنس کر کے کہا کہ یہ 2 عقیدے ہیں اور اس عقیدے کا محافظ یہ مرجعیت ہے. اب وہ بتاتا ہے آپ کیسے ان کو تم ان عقیدے سے دور کر سکتے ہو. اب وہ کہتا ہے دیکھو اگر تمہیں ان کو عزاداری سے دور کرنا ہے, ان کو امام مہدی سے دور کرنا ہے تو سیدھا اٹیک عزاداری پہ مت کرو, سیدھا حملہ امام مہدی کے عقیدے پہ مت کرو, ان کو مرجع تردید سے جدا کرو, ان کو مرجعیت سے جدا کرو. لہذا انہوں نے کہا کہ اب تم کو ان کو مرجعیت سے جدا کرنے کے لیے کچھ ٹیم بنانی ہوگی, کچھ گروپس ایسے بنا دو جو ان کے درمیان چلے جائیں, کہتے ہیں کہ مرجعیت کچھ بھی نہیں ہے, علماء کچھ بھی نہیں ہے, سیدھا امام کی تقلید کریں. عجیب ہے, انہوں نے کہا کہ ولایت فقی امام صادق ہے یا ولایت فقی آیت اللہ سیستانی, آپ کی نظر میں کون سا مہم ہے؟ عجیب عجیب باتیں پھیلانی شروع کر دی ہیں ہمارے اور آپ کی سوسائٹی میں. لہذا عزیزان گرامی, ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے گروپس کو ایجاد کیا ہے شیعوں نے نہیں, امام حسین کے عزاداروں نے نہیں, دشمنوں نے. خود انہوں نے کہا کہ ایسے گروپ ہم شیعہ مسلمانوں میں ایجاد کرو, اور اسی طرح ایسے گروپ ہم سنیوں میں ایجاد کرو تاکہ یہ آپس میں سنیوں میں اختلاف ڈالتے رہیں, یہ لوگ شیعوں میں اختلاف ڈالتے رہیں, اور آپس میں یہ لوگ لڑتے رہیں, ہم اپنا کام نکالتے رہیں. دشمن آج بہت ہوشیار ہو چکا ہے. ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اور آپ کو مرجعیت سے دور کرنا ہے. اب اس نے راستہ دیا, ایک راستہ یہ کہ ایسے گروپس بنا دو جو شیعوں میں چلے جائیں اور مرجعیت کے خلاف آواز بلند کریں. دوسری چیز یہ کہ ان کے علماء کی جو کردار ہے, علماء کی جو رول ہے, علماء سے ان کو بدل کرو, ان کے رول کو کم کرو. اس لیے کیا کریں, کہا ایسے عالم دین بنا دو, پگڑی پہنا دو ان پہ, اور وہ ممبر پہ آئے برا بلا کہیں, مرجعیت کو برا بلا کہیں. توجہ کیجیے گا, وہ مرجعیت کو آ کے برا بلا کہیں, امامہ پہنے ہوئے ممبر پہ آئے اور ذکر حسین کیے بغیر علماء کے خلاف, جس سے انہیں ذکر حسین کی توفیق دی ہے, جس علماء کے ریسرچ اور تحقیق نے اسے زبان کھولنے کی جرات دی ہے, انہیں کے خلاف آپ بولنا شروع کر دیں. خطرناک جنگ میں ہے عزیزوں. آپ لوگ بیدار ہیں نا؟ میں واہ نہ بھی بولے تو سر ہلاتے رہیے آپ لوگ, چونکہ دشمنوں نے سازش خطرناک رچی ہے. ہمارے درمیان اپنے دوست احبابوں میں سے کوئی کسی کو یہ لوگ تربیت کر کے بھیجیں گے جو ہمارے محلے کو, ہماری سادہ خانوں کو برباد کر دیں. ایک آدمی آ جائے, دوسرے ایسے علماء کو, ایسے عالم دین بنانے شروع کر دیے ہیں جو ہمارے مرجعیت کے خلاف بولیں گے, آواز بلند کریں گے. تو آج کے دور میں ہمارے جوان تعجب نہ کرنا کہ اگر ایک عالم دین آ کے آپ کی مرجعیت کے خلاف زبان کھول رہے ہیں تو بول رہے ہیں, تو فوراً اس ویڈیو کو بند کر دیجیے. سمجھ جائیے کہ یہ اب اس کو پہنا کے بھیجا ہے ہم کو ہمارے جید علماء سے دور کرنے کے لیے. ہمیں اس کو نہیں سنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر میں بتاؤں گا کہ اگر اس میں ہم مبتلا ہو جائیں گے, کس سے ہم دور ہو جائیں گے, اس پہ لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ جب اس طرح علماء کو اتنا بدظن کرو کہ آپ لوگ متشوش ہو جائیں, اس کی بات کو مانیں یا اس کی بات کو مانیں.
ویسے ہی فرقے انہوں نے بنانے شروع کر. تو آج کی اس جنگ میں ہمیں کردار نبھانا ہے. آج کے اس دور میں ہم اور آپ کو اپنے کو بچانا ہے, اپنا ایمان بچانا ہے, اپنے دین بچانا ہے, اپنے نسلوں تک حقیقی معنی میں میسج اب عبداللہ حسین پہنچانا ہے, تاکہ مہدویت میں امام مہدی آخر زمان میں تنہا نہ رہے. اب یہ علماء کون ہیں, یہ مرجع تقلید کون ہیں؟ امام زمانہ کے سفیر ہیں. یہ آج پردے غیب میں, یہ آج ہم اور اب ہمارے مولا پردے غیب میں ہے, اس میں ہمارے مرجع تقلید مولا کے جانشین ہیں, مولا کے سفیر ہیں, چونکہ خود امام زمان فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جب میں پردے غیب میں چلا جاؤں اور تم لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے, کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے, کسی اعتقادی سوال پیش آ جائے, تم لوگوں کو کسی بھی ڈاٹ پہ کوئی کوشچن پیش آ جائے, کسی دشمن نے شبہ پھیلایا, اب شبہ کا جواب تم لوگوں کے پاس نہیں, تو تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تم لوگ جاؤ ہماری روایات نقل کرنے والے علماء سے پوچھو, مراجع سے پوچھو, مجتہدین سے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب حجت ہے تمہارے لیے اور میں حجت ہوں ان پر. توجہ کیجیے گا, یعنی ہم اور آپ اگر آج تقلید کرتے ہیں, مرجعیت کو مانتے ہیں, کیونکہ ہمارے اور آپ کے وقت کے مولا نے ہم سے فرمایا ہے کہ ان کی باتیں سنو, چونکہ وقت کے امام کو معلوم ہے, وقت کے امام کو معلوم ہے, علم لدنی کے مالک ہے, علم غیب کے مالک ہے, معلوم ہے کہ پردے غیب میں مختلف دشمن آ سکتے ہیں جو میرے لشکر کو, میرے منتظرین کو مجھ سے جدا کر سکتے ہیں. لہٰذا مولا نے پردے غیب میں جانے سے پہلے راستہ فراہم کر دیا. دیکھو ایسا زمانہ آ جائے تو ادھر ادھر مت پھرنا, مرجع تقلید کی طرف رجوع کرنا. سوال پڑھ دے محمد لہٰذا عزیزان گرامی, وقت ہے ابھی, تھکے تو نہیں آپ لوگ, صرف 10 منٹ اس کے بعد احمد تمام کروں تاکہ یہ پورا ڈسکس ختم ہو جائے آج آپ کی زندگی میں. لہٰذا جب ہم اور آپ خدا نہ خاص اب اس جنگ میں ہم اور آپ ہار گئے, چونکہ دیکھیے ان لوگوں نے قرآن کے خلاف حملہ کیا, دشمنوں نے, اب اس کے تو ہم لوگ ذکر نہیں کیا, ان لوگوں نے قرآن کے خلاف پروپیگنڈے کیا, قرآن کو جلایا, قرآن کی توہین کی, لیکن اللہ نے محافظ قرآن خود خدا ہے, اس نے ایسا بچایا کہ جنہوں نے مٹانا چاہا تھا قرآن کو, اسی سال قرآن لاکھوں میں پرنٹ ہو گیا. اب دشمن سمجھ کے جسے مٹانے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی تھی وہ تو اب پرنٹ ہو کے دنیا کے مسلمان اور غیر مسلمان سب کے ہاتھ میں آ گیا. لہٰذا قرآن کے ساتھ دشمنوں نے جنگ کی, دشمن ہار چکے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے پیغمبر گرامی اسلام کے خلاف کارٹونز بنانے شروع کر دیے, پیغمبر کی توہین کرنی شروع کر دی, فلمز بنانے شروع کر دی. یہ دوسری جنگ. اب انہوں نے کہا کہ قرآن سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, اب دوسری جنگ, یہ عالمی جنگ, عالمی دشمن. ہم اور آپ یہ انجمنیں ہمارے دشمن نہیں ہیں, آپ اور ہم یہ آزادار ہمارے دشمن نہیں ہیں. اصل دشمن کون ہے اسے سمجھیے, آپ کے وقت کے مولا کی دشمن کون ہے اسے سمجھیے. آپس میں نفرتیں مت پھیلائیے, نفرتیں دشمنوں کا کام ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول ان کے اصول دین ہے, ہمارے اصول تو نہیں ہے. ہمارے اصول محبت پھیلانا ہے, امن پھیلانا ہے, سلوک پھیلانے ہے, دوستی پھیلانی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ قرآن کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تب دوسری یہ کہ چلو جس نے قرآن کو لایا اسی کی توہین کرتے ہیں. انہوں نے کارٹونز بنانا شروع کر دیے, پیغمبر کو ایک وحشی انسان کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی, تو دنیا کے سارے منصف لوگ بیدار ہو گئے. 6 ارب لوگوں میں بہت سے منصف بھی ہوں گے. انہوں نے کہا ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے, 2 ارب مسلمان, ان کو کیا ہو گیا کہ ایک وحشی انسان کی تبلیغ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا, ارے یہ وحشی نہیں, یہ تو بااخلاق تھے, یہ تو نہیں, یہ تو عالم تھے, یہ تو عقل کل تھے, یہ تو بڑے محقق تھے. جس حضرت محمد کو مٹانے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی, اتنا انٹرنیٹ پہ گوگل پہ سرچ ہوا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا نام دنیا کے سارے ناموں کے اوپر آ گیا. دشمن سمجھ گئے کہ ہم ان کو بھی نہیں مٹا سکتے. ہم نے تو قرآن کو ختم کرنا تھا, اب قرآن 6 ارب لوگوں میں پہنچ گیا. اب تو 2 ارب لوگوں میں ہی صرف مسلمان ہی پڑھ رہے تھے, اب تو غیر مسلمان بھی قرآن کی ریسرچ کرنے شروع کر دیے. ہم نے تو اپنی اس غلط فہمی سے, بے وقوفی سے حضرت محمد کو دنیا والوں کے لیے انٹروڈیوس کر دیا.
لوگوں نے مرجعیت پہ حملہ کیا. مرجعیت پہ جب حملہ کیا تو مرجعیت کے ایک فرقے نے ان کو تہز نہز کر دیا. آیت اللہ حسن شیرازی، آپ لوگوں کو پتہ ہے مرجعیت کی طاقت. ایران میں اس دوران یہ لوگ تمباکو کی بزنس کرتے تھے. آیت اللہ حسن شیرازی کو معلوم ہوا کہ ہماری قوم کو تمباکو کھلا کر، مواد مخدر کھلا کر ڈرگس اور نشے میں مبتلا کریں گے یہ لوگ، اس لیے لازم ہے کہ آپ کچھ قدم اٹھائیے. یہ سگریٹ نوشی، یہ نشہ، یہ باقی جو نشاور چیزیں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، یہ بھی دشمنوں کی ایجاد ہے. ہم اور آپ کو دور کرنے کے لیے، حقائق سے دور کرنے کے لیے. تو آیت اللہ حسن شیرازی کو جب یہ پتا چلا کہ یہ مرزا شیرازی کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے ایک فتویٰ دے دی کہ تمباکو کا استعمال حرام ہے. تو وہ گھر جہاں پہ حقے کیے جاتے تھے وہاں سے حکم کو لا کر توڑنا شروع کر دیا. اب وہ لوگ سمجھ گئے، ان کی پوری کمپنی ٹھپ ہوگی، واپس چلے گئے. پتہ چلے مرجعیت میں بھی طاقت ہے، ہم مرجعیت کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اب ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اب ان لوگوں کو، یعنی عام پبلک کو، مسلمانوں کو، ان کو ان سب سے جدا کیا جائے. قرآن سے بھی جدا کریں، نبی سے بھی جدا کریں اور مرجعیت سے بھی جدا کریں. اب یہ امتحان ہمارا ہے، اس نے ہم اور آپ کو کامیاب ہونا ہے. اب ان لوگوں نے کہا اس سے جدا کرنے کے لیے راہ یہ ہے کہ خود ان کے درمیان ایسے گروپس بنا دو جو ان کے خلاف بولے ایک، اور ایسے عالم دین بنا دو جو اس طرح کی باتیں کرے کہ لوگ متشوش ہو جائیں، کس عالم کو مانے کس عالم کو نہ مانے، اور وہ بدزن ہو جائیں. جس دن ہم حقیقی علماء، باعمل علماء، متقی علماء سے بدزن ہو گئے اس دن دشمن کامیاب ہوں گے. لہذا آج ایک ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ خود کو بیدار رکھیں. آپ اگر بیدار نہیں ہوئے، آپ اگر اہل علم نہیں ہوئے، آپ اگر صاحب بصیرت نہیں ہوئے تو آپ کی یہ ممبر ایسے لوگوں کے لیے کھلونا بن جائے گا. یہ ممبر حسینی کو کھلونا باندھنے سے، یہ ممبر حسینی کو ایسے لوگوں سے جو امام حسین سے اور امام مہدی سے ہم اور آپ کو جدا کرنے والے ہیں، ان سے بچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. صلوات پڑھتے محمد. کسی بھی مذہب جاتی سے ہو، غور فکر کا وقت ہے اور زیادہ غور فکر کا وقت ہے. ایک جٹ ہو جائیے، مل کر رہیے اور مل کر کہیے نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. لہٰذا عزیزان گرامی قدر بہت ضروری ہے. آج ہمارا اور آپ کا امتحان ہے، ہماری ماں بہنوں کا امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے. ہم اور آپ کو وقت کے امام کو ترکا نہیں رکھنا ہے. ہم علماء سے بدزن ہو جائیں گے تو امام سے دور ہو جائیں گے، مرجعیت سے دور ہو جائیں گے. جب ہم مرجعیت سے دور ہوں گے تو امام کا میسج ہم لوگوں تک نہیں پہنچے گا، تو ہم اور آپ بے دین ہونے میں زیادہ دیر نہیں رہے گا. اب وقت کے امام فریاد کرتے رہیں گے حل من ناصر ینصرنا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج واقعاً کربلا ہے. آج خود کو تیار کرو، وقت کے امام کے ساتھ خود کو کبھی خلوت کرو. مولا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مولا میں خطاکار ہوں، گنہگار ہوں، لیکن مولا آپ اگر دعا کریں گے تو میں کچھ کر سکتا ہوں. مولا عزیزو، اس فرش اعضاء پہ آنے کے بعد اپنی قدر جانیے. یہ فرش اعضاء وہ واحد جگہ ہے جہاں ہمیں اہل بیت سے جوڑتے ہیں، جہاں پہ ہم امام سے جڑ جاتے ہیں، جہاں ہم اور آپ بیدار ہو جاتے ہیں، جہاں پہ ہم اور آپ اپنے وقت کے مولا امام زمان سے کہتے ہیں یا ابن الحسن، مولا امام زمان، دشمن چاروں طرف سے ہمیں گھیر چکے ہیں. مولا آپ اپنے عذاب انصار کو بچائیے. مولا دشمنوں نے کیا کیا سازشیں نہیں کی، دشمنوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی، پیغمبر کے خلاف سازشیں کی ہے. مولا اب تو دشمن یہاں تک آ گیا ہے کہ ہم کو آپ سے جدا کرے. آج ہونے کا وقت ہے عزیزو. مولا امام زمان کیوں خون کے آنسو
آنسو روتے مولا فرماتے جب ہمارے شیعہ گناہ کرتے تو میرا دل بڑا دکھتا ہے، لیکن جب ہم مولا کے لیے دعا کرتے مولا ہمارے لیے دعا کرتے. لہذا عزیزہ ہم اور آپ خطاگار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اپنی امید کو نا امیدی میں نہ بدلے، مولا سے امید رکھے، ہمیشہ صبح شام کہے اپنا راستہ ندرکنا. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، حضرت مظلوم کربلا. ہمارا مولا امام زمان کو نہ بھولے، علی اکبر نے خود کو شہید کیا ہے. اگر فضل عباس کے بازو قلم ہوئے تاکہ ہمارا وقت کے امام کو نہ بھولے. مولا حسین نے ششمالی ازہر کو میدان میں لایا ہے تاکہ ہمارے بچے مولا کو نہ بھولے. اجرکم علی اللہ. مولا امام حسین نے سیدانیوں کو کربلا کی اس تحریک میں لایا ہے تاکہ ہماری ماں بہنیں وقت کے امام کے لیے ناصر و مددگار ہو. آزاداران مظلوم کربلا آسرائے امام حسین، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بازاروں میں دربار چادر پھرائے گئے. آئین ایام میں جب اہل حرم کو یزید کے دربار میں لایا گیا، جب دربار میں لائے تو کیسے لائے؟ تمام کو رسیوں میں بندھے ہوئے، بے مغنا چادر. جب اہل حرم کو لائے ایک دفعہ حضرت زینب کی نگاہ ہند پر گئی. حضرت ام کلثوم سے کہنے لگی، ام کلثوم آگے دیکھو وہ ہند ہے کیا آپ نے پہچانا؟ حضرت ام کلثوم کہتی ہے بیوی زینب، ارے جب سے عباس شہید ہوئے میری دور کی بینائی کمزور. اجرکم علی اللہ. ایک دفعہ حضرت زینب فرماتی ہے ام کلثوم غور سے دیکھو وہ ہند ہے جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا. حضرت مولا تمام سیدانیوں نے سر کو جھکا لیا کہ یہ ہند سمجھ نہ جائے. ایک دفعہ ہند اپنے تخت سے اتری، سیدہ کے پاس آئی، کہا من ای بلاد انتم، تم کس شہر سے ہو؟ حضرت زینب فرماتی ہے نحن بلاد المدینہ، ہم مدینہ. جیسے ہی مدینے کا نام آیا ہند زمین پہ آ گئی. حضرت زینب نے پوچھا ہند کیوں یہاں پہ آئی ہو؟ کہا مجھے سوال ہے، کیا میں کچھ سوال تم سے پوچھوں بیوی؟ تو جواب دو گے؟ کہا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہا مدینے میں میرا آقا حسین ہے. بیوی زینب فرماتی ہے کہا اور کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بیوی میرے آقا کے ایک کڑیل جوان ہے جن کا نام علی اکبر ہے اور وہ شفیع رسول ہے. بیوی پوچھتی ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بیوی ان کے ایک اور بیٹا ہے، ان کا نام سید الساجدین زین العابدین ہے، ارے وہ عبادت کا پیکر ہے. بیوی زینب فرماتی اور کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ اہم کہتی ہے بیوی ان کے ایک بھائی ہے جن کا نام عباس ہے، وہ غیرت کا پیکر ہے. ایک
دفعہ حضرت زینب کہتی ہے کیا اپنے آقا کے بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ بس ہند کہتا تھا کیا بیوی ایسے بولو یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہے، ارے جن کے ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا ہے، کبھی آرام سے بولیے، یہاں ان کا نام نہ لیجیے، یہ شرابی کا دربار ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، حضرت زینب سے رہا نہیں گیا۔ ہاں ایک دفعہ سر کو اٹھایا، پہچانو میں زینب ہوں، یہ رباب ہے، یہ ام کلثوم ہے، وہ آپ سے کہنا۔ مولا کوئی بندہ میں سوائے امام عبداللہ حسین کے۔ ایک دفعہ ہم زمین پہ بیٹھ گئے، کہا شہزادی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھے؟ پر اتنا کہنا تھا۔ بی بی زینب فرماتی ہے ارے تیرے شوہر کے پاس جو تشت رکھا ہے نا، وہاں پہ میرے آقا حسین کا سر ہے، ارے وہ تھیلی دیکھ رہے ہو، اس تھیلے میں عباس کا سر ہے، ارے یہ سر دیکھ رہے ہو، اس نے یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ اصغر کا سر ہے، یہ آقا محمد کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، ارے یہ دیکھ رہے ہو زنجیر میں، یہ سید السجن ہن سے رہا نہیں گیا، اپنے حجاب اتار دی، مجمع عام میں آ گئی، آواز دی یزید ارے تم نے کیا کر دیا علی کی بیٹیوں کو، نبی کے نوازیوں کو مارنا چاہتا۔ یزید نے اپنا آبا اتارا اور ہند کے سر پہ رکھتے ہوئے کہا ہند تم مجمع عام میں کیوں آ گئی اس طرح کیوں آ گئی؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ہند کہتے یزید ارے جس نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا ان کو میں مارنا چاہتا۔ عزیزان مظلوم ہند کو کہیں لے گیا۔ ایک دفعہ حضرت زینب نے خطبہ دی، امام سجاد نے خطبہ دی دربار میں، خطبے کے بیچ میں اذان کی آواز آ گئی، مولا خاموش ہو گئے۔ جب اذان کی آواز آ گئی اور یہ اذان یہاں پہ پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا نے کہا ہے مؤذن رک جا۔ تمام جتنے بھی دربار میں لوگ شامل تھے سب نے متوجہ کیا، مولا نے اس کے بعد کہا یزید یہ بتا جو یہ اذان میں محمد کا نام لیا جا رہا ہے، کیا یہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا؟ تیرا دادا تھا یا میرا دادا تھا؟ تیرا جد تھا یا میرا جد تھا؟ اگر تو کہتا تیرا جد تھا تو جھوٹا ہے، اگر میرا جد ہے تو تو نے مجھے دربار میں کیوں لایا؟ عزیزوں یزید سے یہ برداشت نہیں ہوا، جلاد سے کہا اس قیدی کے سر کو تن سے جدا کر لو، بس اتنا کہنا تھا۔ سیدہ زینب آگے بڑھی، مولا کی گردن پر اپنی گردن کو رکھا اور کہا کہ یہ میرے مولا کی امانت ہے، مجھ سے مولا میرے بھیا حسین سے وعدہ کیا تھا کہ میں امامت کی حفاظت کروں گی، پہلے مجھ پہ حملہ کرو اس کے بعد میرے مولا پہ حملہ کرنا، بس اتنا کہنا تھا۔ یزید کہتا ہے جلاد سے کہا ان کے بھی سر کو تن سے جدا کرو، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت فضہ آگے بڑھی، کہا میں نے زینب کی والدہ سے وعدہ کیا جب تک فضہ زندہ رہے گی زینب پہ آنچ آنے نہیں دوں گی۔ یزید کہتا ہے اس ضعیفہ کے بھی سر کو تن سے جدا کرو۔ جلاد آگے بڑھا، جیسے حضرت فضہ کے سامنے آئے تو حضرت فضہ کہتی ہے اور حضرت فضہ حبشی غلاموں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے حبشی غلاموں ارے میں تمہارے قبیلے سے ہوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، سارے غلام نے تلوار کھینچ دی۔ یزید اگر فضہ پہ حملہ کیا تو ہم برابر کر لیں گے۔ سیدہ زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ یا رسول اللہ
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.